بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں مغرب کے بعد باہر جانے سے مکمل طور پر منع نہیں کیا گیا، بلکہ بعض روایات اور احادیث میں احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے، خاص طور پر بچوں اور غیر ضروری گھومنے پھرنے کے حوالے سے۔ اس کی چند اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کے وقت بچوں کو باہر جانے سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ وقت جنات اور شیطانی اثرات کے زیادہ فعال ہونے کا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو بچوں کو گھروں میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ اس کے کچھ وقت بعد جب رات مکمل چھا جائے تب باہر جانا نسبتاً محفوظ ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں سڑکوں پر روشنی اور سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہوتے تھے، اس لیے رات کے وقت باہر جانا خطرناک ہو سکتا تھا۔ آج بھی رات کے وقت جرائم کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے احتیاط برتنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اسلام میں صحت کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے اور رات جلد سونے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ انسان صبح جلدی اٹھ سکے اور فجر کی نماز پڑھ سکے۔ رات دیر تک جاگنے سے نیند متاثر ہوتی ہے، جس کا جسمانی اور ذہنی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بعض اوقات رات کے وقت غیر ضروری گھومنے پھرنے سے برے لوگوں کی صحبت مل سکتی ہے یا ایسے مقامات پر جانے کا رجحان بڑھ سکتا ہے جو غیر اخلاقی سرگرمیوں کا مرکز ہوتے ہیں۔ اسلام سادگی، پاکیزگی اور وقت کے صحیح استعمال پر زور دیتا ہے، اس لیے غیر ضروری باہر رہنے سے گریز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اگر کوئی ضروری کام ہو جیسے عبادت، ملازمت، تعلیم یا کسی مجبوری کے تحت، تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا بلکہ صرف احتیاط کی ہدایت دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی عشاء کے بعد بعض اوقات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملاقات کرتے تھے یا عبادات کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ اسلام میں مغرب کے بعد باہر جانے کی ممانعت کسی سخت پابندی کے طور پر نہیں بلکہ حفاظتی تدابیر اور حکمت کے تحت کی گئی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو دعا، احتیاط اور اچھے مقصد کے ساتھ باہر جانا بالکل جائز ہے۔ رات کتنی دیر تک باہر رہ سکتے ہیں، اس کا انحصار مختلف عوامل پر ہے، جیسے کہ مقصد، جگہ، سیکورٹی اور صحت۔ اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں رات دیر تک باہر رہنا محفوظ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض ممالک یا شہروں میں کرفیو یا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر رات دیر تک باہر رہنے کی ممانعت ہو سکتی ہے۔ رات کے وقت جرائم کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے غیر محفوظ جگہوں پر دیر تک نہ رکنا بہتر ہے۔ اسلام میں مغرب کے بعد غیر ضروری گھومنے پھرنے سے احتیاط برتنے کی تاکید کی گئی ہے، خاص طور پر نوجوانوں اور بچوں کے لیے۔ اگر کوئی جائز کام ہو جیسے کہ عبادت، ملازمت یا ضرورت، تو رات دیر تک باہر رہنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ رات دیر تک جاگنا نیند کے مسائل، تھکن اور ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کی روٹین بن جائے۔ طبی ماہرین کے مطابق رات جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نوکری یا کاروبار رات کا ہے تو آپ کو دیر تک رہنا پڑ سکتا ہے، لیکن متوازن نیند کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تہجد یا دیگر عبادات کے لیے باہر جانا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ نیک عمل ہے۔ غیر ضروری گھومنے پھرنے یا دوستوں کے ساتھ رات دیر تک باہر رہنے سے گریز کرنا بہتر ہے، خاص طور پر اگر یہ وقت ضائع کرنے کا سبب بنے۔ رات دیر تک باہر رہنے کی کوئی خاص حد مقرر نہیں، لیکن سیکیورٹی، صحت اور مذہبی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر ضروری کام ہے تو احتیاط کے ساتھ باہر رہ سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ دیر تک رکنے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ مغرب کے بعد باہر جانا حالات، جگہ اور ضروریات پر منحصر ہے۔ اگر ضرورت ہو تو کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے باہر جایا جا سکتا ہے، لیکن غیر ضروری طور پر رات دیر تک باہر رہنا بعض اوقات مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ پرسکون ماحول، رات کے وقت ٹریفک کم ہوتا ہے، اس لیے بعض لوگوں کو مغرب کے بعد باہر نکلنے کر چلنا یا کام کرنا زیادہ سکون بخش لگتا ہے۔ رات کے مخصوص موقع پر یعنی کہ شادی، تقریبات یا کسی خاص کام کے لیے مغرب کے بعد باہر جانا ضروری ہو سکتا ہے۔
بعض لوگ مساجد یا روحانی مقامات پر جانے کے لیے مغرب کے بعد باہر نکلتے ہیں۔ اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں رات کے وقت خطرہ ہو سکتا ہے تو اکیلے نہ نکلیں، ضرورت کے بغیر باہر نہ جائیں۔ اگر کوئی اہم کام نہیں ہے تو غیر ضروری گھومنے سے گریز کریں۔ خاندان کو آگاہ رکھیں۔ اگر آپ دیر تک باہر رہنے والے ہیں تو اپنے گھر والوں کو بتائیں تاکہ وہ فکر مند نہ ہوں۔ بعض اسلامی تعلیمات میں مغرب کے بعد خاص طور پر بچوں کو غیر ضروری باہر جانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت کچھ ناپسندیدہ اثرات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تاہم اگر کسی جائز مقصد کے تحت جانا ضروری ہو تو اسلامی احکام کی پابندی، دعا اور احتیاط کے ساتھ جایا جا سکتا ہے۔ مغرب کے بعد باہر جانا خود میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سیکیورٹی، صحت اور مذہبی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ بچوں کو مغرب کے بعد باہر جانے سے منع کرنے کی بنیادی وجوہات اسلامی تعلیمات، سیکیورٹی اور صحت سے متعلق ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں خاص ہدایات فرمائی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھانے لگے تو اپنے بچوں کو گھر میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو پھر انہیں باہر جانے دو۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد خاص طور پر ابتدائی وقت میں بچوں کو باہر جانے سے روکنا بہتر ہے، کیونکہ یہ وقت ناپسندیدہ مخلوقات کی سرگرمیوں کا ہو سکتا ہے۔ شام کے وقت بچے زیادہ غیر محتاط ہوتے ہیں، جس سے ان کے گم ہونے، چوٹ لگنے یا کسی حادثے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اندھیرے میں جرائم، اغوا یا خطرناک عناصر کی موجودگی کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مغرب کے بعد باہر جانے سے روکا جاتا ہے۔ رات کے وقت موسم کی تبدیلی اور ٹھنڈی ہوا کے باعث بچوں کو نزلہ، زکام یا دیگر بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ مغرب کے بعد باہر کھیلنے یا گھومنے سے نیند کا معمول خراب ہو سکتا ہے، جو ان کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتا ہے۔ شام کے بعد بچوں کے باہر رہنے سے وہ بعض اوقات غیر ضروری صحبت یا برے اثرات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ گھریلو ماحول میں رہنے سے ان کی تعلیم، دینی روایات اور اخلاقیات میں بہتری آتی ہے۔ کب بچوں کو باہر جانے دیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی ضرورت، دینی کام جیسے مسجد جانا یا والدین کی نگرانی میں کھیلنے کی بات ہو تو کچھ وقت کے لیے باہر جانا درست ہو سکتا ہے۔ جدید دور میں اگر محفوظ اور روشنی والے علاقے ہوں تو بھی احتیاط کے ساتھ جانے دیا جا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات، سیکیورٹی اور صحت کے پیش نظر بچوں کو مغرب کے بعد باہر جانے سے روکنے میں حکمت اور ان کی بھلائی ہے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو شام کے بعد محفوظ اور مفید سرگرمیوں میں مشغول رکھیں اور غیر ضروری گھومنے پھرنے سے بچائیں۔ اسلام میں رات دیر تک جاگنے کی ممانعت سختی سے نہیں کی گئی، لیکن بلا وجہ دیر تک جاگنے کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے، کیونکہ یہ صحت، عبادات اور روزمرہ کے معمولات پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ چند اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے بعد غیر ضروری گفتگو یا جاگنے کو ناپسند فرمایا، کیونکہ اس سے فجر کی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص دیر تک جاگے اور فجر کی نماز نہ پڑھ سکے یا سستی محسوس کرے تو یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نیند کی کمی دماغی اور جسمانی کمزوری پیدا کرتی ہے، جو لمبی مدت میں دل کی بیماری، ذہنی دباؤ یا یادداشت کی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جلد سونے اور صبح کے وقت کام کاج کرنے کی ترغیب، کیونکہ صبح کا وقت برکت والا ہوتا ہے۔ رات دیر تک جاگنے سے اکثر لوگ فضول گفتگو، گناہ کے کام یا وقت ضائع کرنے والے مشاغل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دیر تک جاگنے کے باعث لوگ دن بھر سستی اور کاہلی کا شکار ہو سکتے ہیں، جس سے کام اور عبادات متاثر ہوتے ہیں۔ جلد سونے اور فجر کے وقت اٹھنے سے روحانی سکون، ذہنی تازگی اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ تہجد اور دیگر نفل عبادات کے لیے بھی وقت مل سکتا ہے، جو کہ رات دیر تک جاگنے سے ممکن نہیں رہتا۔ اگر کوئی دینی مقصد ہو جیسے تہجد، علم حاصل کرنا یا کوئی نیک کام، تو دیر تک جاگنے میں حرج نہیں ہے۔ اگر کسی ضروری کام یا ملازمت کی وجہ سے جاگنا پڑے تو یہ جائز ہے، لیکن نیند کی کمی سے صحت کو نقصان نہ پہنچنے دیا جائے۔ اسلام میں رات دیر تک جاگنے کی ممانعت حکمت اور بہتری کے لیے کی گئی ہے، تاکہ صحت، عبادات اور روزمرہ زندگی بہتر ہو۔
اگر کوئی ضروری کام ہو تو جاگنا درست ہے، لیکن بلا وجہ دیر تک جاگنے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور دین کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اور دنیا میں بھلائی عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔